میرا عمر 15 سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں. ابھی تو میرے عمر تقریباً 40 سے 50 تک نکل چکا ہے. صرف میں اس خاندان سے یہ کام کر رہا ہوں. نہ ہی میرا کوئی استاذ ہے، نہ کسی سے سیکھا ہوں. میں ایک چھوٹا بچہ تھا نا، اسی ٹائم میں یہ گلیل بنا رہا تھا. میں بنا کے اس میرے دوستوں کو دے رہا تھا نا، تو وہ بہت خوش ہو رہا تھا. اس کی خوشی مجھے بہت مزہ آ رہا تھا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بھاگی ٹی وی اور میں ہوں فائز سپاہی. ناظرین، گزشتہ تقریباً 2-3 روز سے میں چترال میں ہوں، اور میں نے چترال کے لوگوں سے کافی یہاں کے پریس کلب میں بھی گیا، اور یہاں کے جانے مانے جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی گیا. تو ان سے میں نے ایک بات کی کہ مجھے یہاں کا کوئی ٹیلنٹڈ بندہ دکھائے، ایک کوئی ہنرمند بندہ دکھائے. تو مجھے سب لوگوں نے ایک ہی بندے کے متعلق بتایا کہ ایک بندہ ہے جو کہ ٹانگوں سے تو معذور ہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے اور اپنے ذہن سے ایک تندرست انسان سے بھی بہت زیادہ آگے ہے. چترال شہر سے تقریباً 40-50 کلومیٹر کا سفر ہے. یہ طے کر کے دشوار سفر ہے، یہ طے کر کے میں یہاں پہنچا ہوں، اور حقیقت میں جو لوگوں سے میں نے سنا اس سے زیادہ پایا. میرے ساتھ موجود ہے رحمت ولی سرزن، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹانگوں سے معذور ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں میں جو ہنر ہے وہ ایک صحت مند جو انسان ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے. ان سے بات کرتے ہیں آخر کیا یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا، یا اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، یا جو یہ کسی چیز کو دیکھ کر متاثر ہو کر تو انہوں نے یہ کام شروع کیا. جی بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے بھائی صاحب. کیسی زندگی گزر رہی ہے آپ کی یہاں؟ میرا زندگی بہت اچھا گزر رہا ہے. بہت خوش ہوں ہم میرے زندگی سے. ہاں. اچھا، مجھے بتائیں، یہ جو ہنر میں نے دیکھا ہے اور جو لوگوں نے مجھے بتایا، کیسے آپ نے یہ سارا کچھ کرنا سیکھا؟ کوئی آپ کا خاندانی کام ہے کیا یہ؟ نہیں بھائی جان، میں تو میرا یہ کام جو ہے، لیکن میں تو یہ میرا خاندان والا بھی کوئی یہ کام نہیں کر رہا تھا نا. میں اس خاندان سے یہ کام کر رہا ہوں. نہ ہی میرا کوئی استاذ ہے، نہ کسی سے سیکھا ہوں. بس یہ کام میں خود ہی کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں کسی کام کرنے کے لیے بھی، لیکن میں اگزامپل ایک موبائل کی دیتا ہوں نا. جب یہ موبائل بنایا تو اس کا کوئی استاذ تھا کہ یہ بنانے ٹائم پہ. یہ تو اللہ نے ہمارے لیے اس کائنات میں دیکھو، آج جو بھی چیزیں بنا سکتا ہوں، یا مرکور کی شکل بنا سکتا ہوں، یا گھوڑے کی بنا سکتا ہوں، یا انسان کی بنا سکتا ہوں، جو بھی ہو، یہ پریکٹیکل ہمارے لیے اللہ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے. تو ہم کو یہ دیکھ کر ایک مثال ہی دیتا ہوں. آپ ناچیں گے نا، تو تمہارے دیکھ کر ہم بھی آپ کی طرح ناچنا ہے نا. یہ ڈبلنگ، اس کو ڈبلنگ کہتے ہیں. تو لیکن اسی طرح میں بھی بس اللہ کی بنائی چیزوں سے دیکھ کر اسی طرح ہم بھی ناچتا ہوں. لیکن آپ نے ایک جو بات کی ہے نا کہ آپ ناچیں گے تو میں بھی ناچ لوں گا، یا میں کسی کو ناچتا دیکھ کے ناچ لوں گا، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑا ہنر ہے. صحیح. یہ تو صحیح، یہ بہت بڑا ہنر ہے. یہ بس انسان کو یہ کوئی بھی چیز انسان کو سیکھنے کے لیے ہے، لیکن پہلا کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے دیکھو وہ اللہ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے. اچھا، آپ مجھے بتائیں، آپ نے کس عمر میں یہ کام شروع کیا؟ اچھا، یہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں بھی انفعال آدمی ہوں. لیکن یہ مجھے یاد نہیں ہے. تقریباً میرے خیال سے، میں اندازے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً یہ 15 سالوں سے، یہ میرا عمر 15 سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں. ابھی تو میرے عمر تقریباً
40 سے 50 تک نکل چکا ہے. اچھا مجھے بتائیں سب سے پہلی چیز آپ نے کیا بنائی؟ آپ کو لگتا تھا کہ آپ نے کیسے یہ شروع کر دیا؟ آپ کو لگتا تھا کہ آپ میں یہ ہنر ہے؟ اچھا یہ اچھا سوال ہے, یہ مزے کی بات ہے. بس تو اسی ٹائم تو میں ایک چھوٹا بچہ تھا نا, اسی ٹائم میں یہ گلیل بنا رہا تھا, تو میں اپنے لیے بنا رہا تھا نا, تو میرے سہیلی تو کہہ رہا تھا کہ آپ کی یہ گلیل جو ہے بہت اچھا ہے, میرے لیے بھی بناؤ. تو لیکن میں بنا کے اس میرے دوستوں کو ان کو دے رہا تھا نا, تو وہ بہت خوش ہو رہا تھا. اس کی خوشی مجھے بہت مزہ آ رہا تھا. تو میں نے اسی طرح کھلونے بنا رہا تھا. کوئی موٹر جو ہے موٹر کا وہ بنا رہا تھا, کوئی گاڑی بنا رہا تھا, کوئی بندوق کا شکل بنا رہا تھا. تو اسی طرح یہ ہمارے سہیلیوں کے لیے بھی بنا رہا تھا. تو اسی طرح یہ کام سیکھ لیا. آپ یعنی کہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ شوق آپ کا جو اس جو سٹیج تک پہنچا وہ سہیلیوں کی وجہ سے ہے؟ ہاں بس تو یہ کم میں اس اسٹیج سے اس لیے پہنچ گئی کہ لیکن میرے ہاتھوں سے بن رہا تھا نا جو چیز, وہ مجھے دل پر بہت سکون اور خوشی دے رہا تھا. تو ایک تو وہی تھا. دوسرا کسی کے لیے کوئی خدمت کر رہا تھا, یا گلیل بنانا یا کوئی ٹیبل بنا کے اس کے دے رہا تھا گھر کے لیے. تو لیکن وہ یا گلیل لے کے یا ٹیبل لے کے اس کے چہرے میں خوشی کا نظر آ رہا تھا نا, وہ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا. ہاں وہ مجھے ہاں وہ جو ہے اس کی چہرے پر وہ جو ہے اس کا خوشیاں اور میرے لیے محبت جو ہے وہ مجھے جذبات بڑھا رہا تھا. یہ ہنر جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک گلیل سے شروع ہوا تھا, اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس وقت یہ مارخور چترال کی اور پاکستان کی اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کے جو ایک خاص نشانی ہے. یہ مارخور کا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اوریجنل ہے, لیکن یہ اوریجنل نہیں ہے. یہ انہی کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے, اور یہ اخروٹ کے درخت کا بنا ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں اس کو پکڑ کر تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے آج اصلی مارخور کا جو ہے نا یہ سینگ پکڑا ہوا ہے, لیکن مجھے بعد میں پتہ لگا کہ یہ اصلی مارخور نہیں ہے بلکہ لکڑی کا مارخور ہے. تو لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو بنانے کا انداز ہے, اس کے جو کرو ہیں اور اس کو گلائی میں اسے کاٹنا, یہ ایک بغیر مشینری کے بہت ناممکن ہے. تو ابھی اور ان سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اور کیا کیا. اچھا کوئی زندگی میں ایسی چیز جو آپ نے بنائی ہو اور آپ کہتے ہو کہ یار میری زندگی کا بہترین شاہکار تھا, کیا ہوا, کیا تھا؟ سمجھ نہیں آئی. جیسے یہ آپ نے بنایا ہے, ہاں زندگی میں کوئی ایسی چیز بنائی ہو جو آپ کہتے ہو کہ وہ میرے دل کو لگی تھی, میں نے ایسی شاندار چیز بنائی. ہاں بس یہ کام یہ سوچ میرے بیچ میں نہیں آئی ہے, لیکن جو بھی میں جو چیز مجھے پسند آتا ہے, جو بھی میں نیا چیز اور نیا ایک چیز کی شکل میں بنا لیتا ہوں نا, تو شوق سے بناتا ہوں, کیونکہ اس کا وہ جو ہے میرے لیے نیا ہوتا ہے نا. تو لیکن تو ایسا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ بہت سے ہر چیز جو آپ بناتے ہیں وہ ظاہری بات ہے آپ کے دل کو لگتی ہے, دل لگا کے بناتا ہوں. مجھے بتائیں کہ ایک تندرست انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دی ہیں, اور ایک آپ ہیں معذوری کی حالت میں آپ اتنی زبردست چیزیں بناتے ہیں, کیا حکومتی سطح پر بھی کبھی کوئی شاباش ملی ہو, کوئی کسی وزیر نے, کوئی یہاں کے مقامی جو سیاستدان ہیں انہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہو, یا چترال گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی الاؤنس ملتا ہو کسی طرح کا؟ نہیں ابھی تک تو ایسا کوئی وہ نہیں, ایسا کوئی واقعہ مجھے پاس نہیں آئی ہے ابھی تک تو. لیکن میں مانگتا بھی نہیں ہوں ایسی, تو کیوں کہ یہ پتہ ہے نا, ایک اسلامی زبان میں ایک بولتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے. ایک
फ्री चीज़ जो इंसान को मिलता है वो आराम है कहता है। मैं इसका वो क्या एक्सप्लेन किया तो किस तरह आराम है, तो मुझे ये पता चला कि ये जो है ये एक फ्री चीज़ जो है, एक मुफ्त चीज़ जो है वो आपको एहसास को सुला देता है। यानी कि आप ये समझते हैं कि अगर कोई हुकूमती शख्स मुझे कोई चीज़ देगा वो मेरी बगैर मेहनत के देगा, तो आप उसको ठीक नहीं समझते? वो मेरे लिए ठीक नहीं है। नाज़रीन, जब मैं रहमत वली साहब से मिलने के लिए चित्राल से निकला तो मेरे जहन में बड़ी अजीब सी कैफियत थी कि 50-60 किलोमीटर का सफ़र करना है और यहाँ पहुँचना है और उसके बाद मैं क्या सूरत हाल देखूँगा। लेकिन हकीकत में मैं अपने आप को भी और हमारे पढ़े लिखे माशरे के भी बहुत से लोगों को इनके आगे हकीर समझता हूँ। जो सोच, जो हुनर, जैसा इसके हाथों में हुनर है वैसी सोच इसके अल्लाह ताला ने इसके दिमाग में भी दी है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें नाज़रीन बागी टीवी।